علماء نے، مشائخ نے، ناظم اجلاس جو میرا تعارف کرا رہے تھے، اس کے علاوہ میرا کوئی تعارف ہے بھی نہیں۔ ہمارا اپنا نام نہیں ہے، ہماری تعریف، ہمارا انٹروڈکشن صرف اتنا ہے: یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یا رسول اللہ، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے عزیزو، یہ عیدگاہ میدان برنپور کا پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رات کے وقت عید جیسا سما یہاں نظر آ رہا ہے۔ عیدگاہ میں جب میں غفیر ہوتا ہے، مجمع سب سے زیادہ عید کے موقع پر آتا ہے، لیکن دنیا آج آ کر کے دیکھے رات کے 12 بجے کون سی عید ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عیدگاہ میدان میں یہ کون سی عید ہے جہاں صفیں نہیں ہیں بلکہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے؟ تو میں یہ کہوں گا یہ عید اور ہے۔ صفیں لگا کر جو نماز ادا کرتے ہیں وہ عید اور ہے، رات کے وقت یہ کھچا کھچ بھرا ہوا سمندر جو عید پیش کر رہا ہے یہ عید اور ہے۔ یہ عید کون سی ہے؟ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، یہاں کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہی عید ہے سنیوں کی حقیقت میں، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ حضرات میں گفتگو کو شروع کرنے سے قبل آپ حضرات کی طرف، میری عادت نہیں ہے چپ بیٹھانے کی، لیکن یہ محفل کی بے ادبی ہے کسی دوسرے کو یہ کہنا بھی کہ خاموش ہو جا، چپ ہو جا، وہ بھی اتنا ہی اس شور میں شریک شمار کیا جائے گا۔ نہ کوئی دوسرے کو بٹھائے، نہ کسی کو چپ کرائے، خود چپ ہو جائے، سب چپ ہو جائے۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ اس بات کا لحاظ رکھیں، آپ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، نہ ہی یہ کوئی سیاسی پارٹی کی کیمپیننگ کا اجلاس ہے، حق ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا منبر ہے۔ یہاں پر لوگ 100-200 روپے لے کر کے سننے نہیں آتے، بلکہ یہاں جو آتے ہیں وہ اپنی گردنیں میرے مصطفیٰ پر قربان کرنے آتے ہیں۔ ہم کسی کو 100-200 روپے دے کر کے نہیں بلاتے، دوپہر میں ہرا پٹا پہنو، رات میں لال پٹا پہنو، کبھی شام میں وہ جھنڈا لے کر کے گھومو، دوپہر میں یہ جھنڈا لے کر گھومو، نہیں۔ یہ جو مجمع ہے اس کا نعرہ صرف یہ ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ نہایت خاموشی کے ساتھ سنیں گے، یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب ملحوظ رکھیں، ورنہ محفل رسول کی بے ادبی پر اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، دل کے سخت اور خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کریم آپ کی محبتوں کو اسی طرح سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، میں گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمان بچھڑے ہوئے ہیں، بیکورڈ ہیں، بہت ہی زیادہ پسماندہ ہیں، میں بھی سنتا آیا ہوں، رپورٹیں بھی دیکھتا آیا ہوں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں جو اکثر جگہ پر میں عرض بھی کرتا ہوں،
पूरे हिंदुस्तान भर में जो दज्जाली मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इनका सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? सुबह से शाम तक सबको पता है, हमारा नाम लिए बगैर उनकी रोटी नहीं चलती। हर दिन एक टॉपिक जरूर रहेगा, मुसलमान मुसलमान। क्या वजह है? दाढ़ी, टोपी, बुर्का, अजान, नमाज, मस्जिद, मिंबर, मेहराब, मीनार, मज़ारात, यही सारे टॉपिक्स क्यों हैं? कभी आप सोचते हैं, रिपोर्टें तो ये बताती है ये सबसे बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन की कमी है, इनके पास सरमाए की कमी है, इनके पास क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं सोचता हूं, जिस कौम के पास कुछ नहीं है वो मीडिया में इतना ज्यादा डिस्कस क्यों हो रही है? क्या कहें? कुछ नहीं है, गरीब तबका है, वो भी 14% है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये मुद्दा क्यों बने हुए हैं? क्या बात है? क्यों बने हुए हैं? मियाँ, डर किससे लगता है? बड़ी ताकतों से। हमारे पास ढंग की कोई तंजीम नहीं, हमारे पास क़यादत मफकूद है, सियासत में चेहरे नहीं। फिर भी मैं सोचता हूं कि ये जालिम क्यों हम पर इतना ज्यादा डिबेट करते हैं। तो फिर वो इकबाल की बात याद आती है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। हाय 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 हाय। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। बेशक। अब वो क्या चीज है जिसकी वजह से हर जगह तुम डिस्कस होते हो? वो गौर से सुन लो, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, हाँ। इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बेशक। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है, आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। हम गरीब मुसलमानों के पास क्या है? मैं उनसे पूछता हूं, मेरे अजीजों, तुम्हें हो सकता है मालूम नहीं तुम्हारे पास क्या है, लेकिन दुनिया को अच्छी तरह मालूम है इनके पास है क्या। दुनिया जानती है ये अगरचे बैकवर्ड हैं, तालीम में पीछे हैं, क़यादत में, हुकूमत में, सियासत में, सब चीजों में पीछे हैं, लेकिन एक दौलत इनके सीनों में ऐसी जल रही है, जिस दिन वो भड़क उठे कैसर और किसरा को भी घुटने टेकने पर मजबूर करती है। बेशक बेशक। वो इश्क़ रसूल की दौलत अभी मरी नहीं है। बेशक। इसीलिए सारा यूरोप एड़ी छोटी का जोर लगा करके ये कहता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों के बारे में क्या कहता है यूरोप? ये फाका कश भूखा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ हाँ। डर किस बात का है? रूहे मोहम्मदी का। और जिसके सीने में ये इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी रोशन है, मौला करीम उसे शेरों जैसी जिंदगी अता फरमाता है। बेशक बेशक। इसलिए ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, दुनिया अभी तुम्हारे इंतजार में है, अभी तुम्हारे बेदार होने के इंतजार में है, क्योंकि इनकलाब कीड़ों से नहीं शेरों से ही आता है। वाह 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 वाह। इनकलाब पतिंगों से और कीड़ों से नहीं आता। मोहम्मद अरबी का एक शेर भी ललकारे तो पूरे मजमे में हैबत तारी हो जाती है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत की बरकत है। आओ मैं तुम्हें बताऊं दौलत किसका नाम है और कौन सी चीज सबसे बड़ी दौलत कही जाती है। वो सहाबा ने पूरी दुनिया को बताया था, जिनके पैरों में चप्पल नहीं, जिनके लिबास में 12-12 पैबंद लगे हों, लेकिन वो मट्टी पर सोने वाले भी, 1-1 लाख की फौज रखने वाले बादशाह उन सहाबा से थर्राते थे, बेशक बेशक। खौफ से कांपते थे, क्योंकि जो ताकत उनके पास है वो दुनिया को मालूम है। दुनिया को मालूम है। एक उर्वा बिन मसूद सकफी नाम का शख्स, वो कासिद बन करके आया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखने के लिए कि कितनी ताकत है इनके पास। ये बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंज करते हैं छोटी सी तादाद में मदीने गए हैं। वो मक्का छोड़ करके जब सहाबा गए थे, उनकी हालत ये थी कि घर बार जायदाद सब खत्म, बगैर किसी चीज के वो मदीने में आए, आबाद हुए।
کھانے کے لیے پورے پورے دن بھر ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا. اس کے باوجود حال یہ تھا کہ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو للکارتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں. تو ایک شخص قاصد بن کر کے آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے یہ سپر پاور کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں. وہ جس وقت آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور اس وقت وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا، صحابہ ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے تھے. وہ شخص بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آیا، دیکھوں یہاں کیا چل رہا ہے. دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. میرے آقا کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی لیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صحابہ اپنا اپنا دامن آگے بڑھا دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. بے شک صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے دامن میں لیتے ہیں. جیسے ہی وضو کا غسالہ میرے آقا کا ہاتھوں میں آتا ہے وہ صحابہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی وضو کے پانی کا صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا، حق ہے. سب لے لیا اپنے جسموں پر لگایا. ان ظالموں کو بھی اس میں ہدایت ملنی چاہیے جو حضور کے تبرکات کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ تبرکات سے ہوتا کچھ نہیں. ظالموں، صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو. تم تو اگر یہ الزام اگر لگاتے ہوئے بریلویوں کا ہے تو صحابہ کون سے تھے؟ حقیقت یہ ہے بریلویوں کا اپنے پیٹ سے گڑا ہوا عقیدہ کچھ نہیں، جو ہے اعلیٰ حضرت کا وہ سب صحابہ سے لیا ہوا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ کے طریقے کا نام ہے. صحابہ سب پانی اپنے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے. اب پھر وہ قاصد عروہ بن مسعود ثقفی واپس جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں سے کہتا ہے محمد عربی سے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی آرزو چھوڑ دو، کیا کہنا، یہ آرزو مت رکھو. کہا کیوں؟ بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس. عروہ بن مسعود کہتا ہے طاقت میں ہتھیار تلوار تو نہیں دیکھا، لیکن ایسے فرزانے اور دیوانے انہوں نے جمع کیے. میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے، ایسی تعظیم بادشاہوں کی بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی جیسے محمد عربی کے غلام ان کی تعظیم کرتے ہیں. وہ ایسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھکار کر تھوک بھی دیں، وہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چہرے پر مل لیتے ہیں. اے لوگوں جو اپنے نبی کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتے، وہ رسول کے خون کا قطرہ کب برداشت کریں گے کہ زمین پر گرے؟ اس لیے دنیا یہ جانتی تھی کہ ان فرزانوں میں جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے. اور جب تک یہ طاقت سلامت رہی، اقبال نے سچ کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں. بے شک بے شک حق. ہماری عزت اور ہماری دولت صرف میرے مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بے شک. اے سنی نوجوانوں، دولت و طاقت تمہارے پاس جو فخر کرنے کی ہے وہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس آج بھی موجود ہے. دنیا کو کہنے دو تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر ان سے کہو کچھ نہیں تو ڈرتے کیوں؟ ہم سے ڈرتے کیوں؟ ناظم اجلاس ابھی کہہ رہے تھے نا، تو بھی آ ہم بھی آئیں اس دہکتی ہوئی آگ میں. دہکتی ہوئی آگ بہت دور کی بات ہے، اس مجمع میں تو آئے ٹھنڈی چھاؤں میں. اتنی بھی ہمت کسی پاکھنڈی کے اندر نہیں ہے. بلکہ میں جانتا ہوں وہ 8 سالہ مسلمان بچے سے بھی خوف کھاتے ہیں. جب حضور کی گستاخی کرتا ہے کوئی بھی بندہ تو اس کا دنیا کا چین ختم ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کوئی آرام اور راحت ملتی ہے، سارا سکون غارت ہوتا ہے. 10 باڈی گارڈ کے بیچ رہ کر کے بھی ہمیشہ موت کا خطرہ منڈلاتا ہی رہتا ہے. حق ہے. کیوں کیا گستاخی؟ کیوں کیا گستاخی؟ گستاخی کرنے کے بعد چھپ چھپ کر کے پھرتے رہو اور آنے کی باہر مجمع میں ہمت نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کا فضل کروڑا احسان دیکھو، کروڑا احسان. ہم نے حضور پاک کی عزت کی بات کی، آج ہزاروں مجمع میں ہمیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی.
میں ہر جگہ ہر علاقے میں جا رہا ہوں، مجھے کون جانتا ہے، مجھے کون پہچانتا ہے؟ کیا میری عزت میرے باپ کی وجہ سے ہے؟ کیا میری عزت کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ہمارے پاس جو عزت ہے وہ صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، جماعت رضائے مصطفیٰ۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، اسی لیے میں مجمع کو یہ میسج ضرور دوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جو بکا ہے وہ جانتا ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اتنی بات ہے، نبی کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا۔ بے شک۔ یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ان ظالموں کو تو ہم جانتے ہی ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کا ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں، وہ گستاخیاں اور گالیاں دیتے آئے، ان کی اپنی مجبوری۔ لیکن ایک رافضی کتا 2 سال قبل نکلا تھا قرآن بدلنے کے لیے، ہاں، اور کہا کہ میں نے اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا۔ تو نہیں بدلا، رب نے تجھے بدلا۔ بے شک بے شک۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ اسلام کو ایسے کچروں کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ میرے عزیزوں، بدلنے نکلا ایک چھوٹا سا کتابچہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی شائع کر کے جگہ جگہ پھیلانے کی کوشش کی۔ کیا تمہارے ہاتھوں میں آج کتاب آئی ہو؟ نہیں۔ لیکن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مقدس ضرور ہے، اور بدلنے کی بات 26 آیتیں نکالیں گے، اور ایسا نکلے کہ بیوی بچے بھی دور ہوئے، گھر بار سب ختم ہوا۔ حالت یہ ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور آج سڑکوں پر پڑا رہ کر کے جان کے خطرے کی بات کرنے لگ گئے۔ یہ تو ابھی دنیا میں ذلت دیکھا تم نے، ابھی آخرت باقی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے منہ موڑ لیتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ شیبہ بھی، ولید بن مغیرہ بھی بڑے بڑے پروپیگنڈے بنائے تھے۔ میرے نبی کو کبھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنوں کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، برے برے الفاظ کہتے گئے، لیکن ہر ایک کی موت عبرتناک ہے۔ ابو لہب کو اس کے بیٹوں نے گڑھے میں لا کر پھینکا تھا، ایسی بیماری میں مرا کہ اس کے قریب اس کے بیٹے تک نہیں آئے، بڑے بڑے پتھر اس کی لاش پر ڈال کر کے اس کو دفن تک نہیں کیا۔ ابو جہل کو ایک کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا تھا۔ ولید بن مغیرہ اسی طرح بیماری میں مرا۔ عتبہ شیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہلاک کیا کہ شیر ان کے اوپر حاوی ہوئے۔ یہ سارے گستاخوں کا انجام دیکھتے آئے، آج تک بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، گستاخ آئے بھی، ذلت کے ساتھ مرے بھی، لیکن کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ یاد نہیں رہ گیا۔ یہ موسمی کیڑے ہیں، آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن بات اگر رہتی ہے تو کیا رہتی ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اے سنی مسلمانوں، گستاخوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کیا گستاخی کی تھی یہ آج کسی کو یاد بھی نہیں۔ بے شک۔ ابو لہب کا نام معلوم ہے، ابو جہل کا نام معلوم ہے، عتبہ شیبہ، یہ ولید بن مغیرہ۔ علماء سے بھی میں پوچھتا ہوں، عوام تو عوام، علماء بتائیں کہ یہ اپنے زمانے میں حضور کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ گستاخیاں کسی کو یاد ہے؟ عبارت کیا تھی؟ نہیں کسی کو پتا ہے۔ ضرورت بھی کیا ہے یاد رکھنے کی؟ بے شک۔
जरूरत भी क्या है गुस्ताखियों को याद रखने की। लेकिन एक बात सबको याद है, जब हस्सान बिन साबित कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। हर ऐब से अल्लाह ने आपको पाक पैदा किया, जैसे आपकी मर्जी थी मौला ने आपकी मंशा के मुताबिक आपको पैदा किया। कहना ये चाहता हूं ऐ सुन्नी मुसलमानों, गुस्ताख आएंगे जिल्लत के साथ मर जाएंगे, कोई गुस्ताखियां बाकी नहीं रहेंगी। लेकिन मुस्तफा करीम की शान में जिसने तारीफ की, मौला उसका नाम भी बाकी रखता है, कलाम भी बाकी रखता है। और आज भी देखें 100 साल हो गए बरेली के इमाम को दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन आज भी हर मजलिस की रौनक आला हजरत का नाम है, हर मजलिस की शान आला हजरत का नाम है। क्यों? मुस्तफा करीम की बात करते थे, नबी पाक की तारीफ करते थे, इसलिए रब ताला ने नाम भी बाकी रखा, कलाम भी बाकी रखा। आज हर मोहल्ले में ये जरूर गुनगुनाया जाता है, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिन मुक़लतिन बिदमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी ने मेरे मुस्तफा की शान में 170 अशार लिखे थे, और ये सुन करके खुद मेरे आका मदीने से चलकर इमाम बूसीरी की ख्वाब में तशरीफ लाए थे। उनको फालिज की बीमारी थी, मेरे आका ने ख्वाब में आकर अपना हाथ उनके बदन पर फेरा। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह उठा तो न फालिज है न लकवा है, हर अज़ु मेरा सलामत है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जिन्होंने कसीदा लिखा था वो जिंदा है, उनका नाम भी बाकी, कलाम भी बाकी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी। या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैनि इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी। थुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मुझ जैसे अदना तालिब इल्म को 800 साल पहले लिखा हुआ कसीदा जुबानी याद है, इसलिए याद है कि इश्क़ मुस्तफ़ा में बोला हुआ हर जुमला सुबह क़यामत तक मौला महफूज रखता है। वो बूसीरी थे। तकबीर, अल्लाह हक के बोलो, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्ना, तवज्जो सुने आला हज़रत। मेरे अजीजों, ये गुस्ताखियां किसी को याद नहीं रहती। मैं अपने मजमे को सिर्फ वही सुनाना चाहता हूं। कहां इन कीड़ों की तरफ देखते हो, कहां इन पतंगों की तरफ देखते हो, अनकरीब हिलाकत उनकी आने वाली है। मौला करीम जब नमरूद को मच्छर से हिलाक करता है, फिरौन को पानी से हिलाक करता है, और अबरहा को अबाबील से हिलाक करता है। बड़ी बड़ी ताकतें अगर घमंड में और गुरूर में आज नशा में चूर हैं और ये समझती हैं कि हमारे पास ताकत और कुव्वत है, सियासत है, 5 साल के नशे में तुम आकर अगर ये सोचते हो कि हम जो चाहें कर लेंगे, कभी मस्जिदों को तबाह कर लेंगे, कभी मुसलमानों की गर्दनें काट करके इन पर कुर्सियां बिछा लेंगे, तुमसे बड़े बड़े चंगेज इस ज़मीन पर आए, तुमसे बड़े बड़े हलाकू इस जमीन पर आए, लेकिन ढूंढ कर निकालो उनकी कब्रें कहीं नहीं मिलती, उनके निशान कहीं नहीं मिलते। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे
उतना ही वो उभरेगा। वो वक्त आना है इंशाअल्लाह। डरो मत है सुन्नी मुसलमानों, घबराओ मत है मेरे अजीज बच्चों। हालात संगीन हर जमाने में होते आए, जालिम तख्तों पर हर वक्त बैठते आए, यजीद नाचते रहे, लेकिन मौला करीम का ये दस्तूर है और हमारा मानना ये है हमारी 1000 गर्दनें कट जाएं, कल को अगर मेरी फांसी होती है तो जरा बराबर तामुल करने की जरूरत नहीं। हर बच्चा ये यकीन कर ले, आज आपकी मोहब्बत सलामत रहे, कल अगर मेरी गर्दन पर फांसी लगती है तो ये ऐलान करता जाऊंगा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी मौतें इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो कुर्बानियां देना हमारे असलाफ की शान है और उन्होंने हमें वर्षे में ये दिया है, वर्षे में दिया है। अरे जान बचाने की बात करते हो, जान बचाने की बात, हमारा तो अकीदा ये है, हम तो बचपन से हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों से यही सुनते आए, और खुसूसन वो मजमा जो आला हजरत का है, वो मजमा जो बरेली का खूगर है, उसका तो हाल ये है कि गुट्ठी में पिलाया गया है ये एक जान क्या है, ये एक जान क्या है। अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मैं एक तारीख बता रहा था, कौन जिंदा है इस सरजमीन पर और कौन मर गया है, ये फैसला आज तुम्हारे हाथों में है। आज इस मजमे में अगर 100 साल के बाद आला हजरत को याद किया जा रहा है तो ये यकीन करके चलो बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने शान बयान की वो सबके दिलों में जिंदा हैं, वो हर मजमे की शान है, हर घर की आन बान है। सादी शिराजी ने क्या कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो सादी आज भी राज करते हैं, उलमा जानते हैं आशिकाने मुस्तफा मरते नहीं है। हाफिज शिराजी कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सारी गुस्ताखियां, सारे गुस्ताख एक तरफ रख लो, इनको उंगलियों में गिन सकते हो, मेरे मुस्तफा के आशिकों की तादाद आसमान के तारों से कहीं ज्यादा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहों की तादाद पूरे रोए जमीन के जर्रों से ज्यादा है। हुजूर की बारगाह में अर्ज करने वाले हर जुबान, हर नस्ल, हर खानदान के, मैंने अरबी आपके सामने पेश की, फारसी के कलाम पेश करता हूँ। मुल्ला जामी कहते हैं तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इस्या या रसूल अल्लाह, चु बाजुए शफाअतरा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह चुसुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुलम जा या रसूल अल्लाह। यह हाफिज शिराजी ने पुकार कर कहा था, और पंजाबी के मशहूर शायर आशिक रसूल पीर मेहर अली गोलड़वी कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लाथ नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखें हिन मद भरिया उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा रब सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जाड़ियां। अरबी वालों ने मेरे आका की तारीफ की, फारसी वालों ने मेरे आका की तारीफ की, पंजाबियों ने तारीफ की, और फिर जब उर्दू की बात आती है हस्सानुल हिंद बरेली की सरजमीन से पुकारता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, या रसूल अल्लाह नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। कहा गुस्ताख
چیختے ہیں تو چیخیں، مگر بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سنو کان کھول کر کے تم میرے مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، ان کا مقام کتنا ہے، بریلی کا امام سمجھاتا ہے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، غم زدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ کے چند جھروکے میں تمہارے سامنے رکھا، میرے آقا کے مداح کبھی مرتے نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، ان کے نام کو اللہ امر کر دیتا ہے، نام باقی رہ جاتے ہیں اور کلام بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ آج جس گلی سے بھی گزرو، میں نے دیکھا ہندوستان کی سرزمین پر چپے چپے میں کونے کونے میں چھوٹے سے بھی بچے یا بوڑھے ہوں جوان ہوں مجھے دیکھتے ہیں تو پہلے ہی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اکثر میں نے نعرہ دیکھا، اس نعرہ پاک کو دینے والا مرد قلندر مجاہد اسلام خادم حسین رضوی، اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ثم آمین۔ وہاں پر بھی دیکھیں پیروں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر آنے والا ایک عالم دین، پیروں سے معذور کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جب لبیک یا رسول اللہ کہہ کر گرجتا تھا، یورپ کی بھی دھرتی ہلتی ہوئی نظر آئے۔ بے شک بے شک۔ ہاں بڑے بڑوں کے لیے وہ ڈینجر بن گیا، کیوں؟ بھائی پیروں سے بھی معذور ہے ایک عالم دین، بڑی دور بیٹھا ہے، کیوں ڈینجر ہے؟ کیوں ڈینجر ہے؟ اور وہ طاقتیں ڈینجر کہہ رہی ہیں جن کے پاس پیٹروٹ میزائل آلریڈی موجود ہے، بڑے بڑے بم ان کے پاس ہیں، ان کے پاس نیوکلیئر ہے، وہ طاقتیں کہتی یہ عالم بڑا ڈینجر ہے جس کے پیر نہیں، ویل چیئر پر بیٹھا ہے۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑا طاقت و قوت پیٹروٹ میزائل کا نام نہیں، طاقت و قوت حکومت تخت و تاج کا نام نہیں، حقیقت میں طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور یہ جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے، سب سے بڑا دولت مند ہے۔ آج تم اگر یہ سوچتے ہو کہ دنیا سے ہماری عزتیں روٹ گئی ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ تم خود ہو۔ جس سبب سے اللہ نے تمہیں سب سے ممتاز کیا تھا وہ سبب تم نے کیوں چھوڑا؟ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، اقبال کہتا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزتیں سلامت، اور اگر وہ نام کی تمہیں فکر نہیں تو اپنی عزت بھی چھوڑو۔ کل کو یہ مت سوچنا عوام تو عوام، علماء سے بھی عزت تمہاری داڑھیوں کی وجہ سے، تمہاری ٹوپیوں کی وجہ سے، تمہارے جبوں کی وجہ سے یا تمہارے گاڑی بنگلوں کی وجہ سے نہیں، اللہ نے جو عزت دیا ہے وہ صرف مصطفیٰ کی نسبت سے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ اور مومن کون ہے؟ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ساری دنیا سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہیں کرتے، کیا بات ہے، وہی مومن ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ نے فرمایا عزت ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں منافقین اس بات کو نہیں جانتے، ہاں منافقین وہ دھوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں، منافقین وہ جھنڈوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہو کر کے بھی میں کھل کر کے کہتا ہوں غداروں سے ہمیشہ الرٹ رہو، جن کو یہ لگتا ہے کہ یہاں عزت نہیں ہے،
عزت تو بالی ووڈ میں ہے، ہالی ووڈ میں ہے، عزت تو یہ سیاست کے گلیاروں میں ہے۔ تم عزت جہاں جہاں ڈھونڈتے رہے، ہم نے دیکھا ہے 40 سالہ پارٹی کی خدمت کرنے والے ہیں، اور آج ایسے سنیاسی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں خیریت ہے بھی کہ نہیں۔ اب تو کسی اخبار کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے۔ تمہارا حال یہی ہے، ایک پارٹی چھوڑو گے عزت ختم ہو گئی، کرسی گئی تو نام بھی گیا۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، جو یہاں سے وابستہ ہوتا ہے۔ 800 سال ہو گئے اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز کو سوئے ہوئے، لیکن آج تک وہ کرسی ہر ایک کے دل پر راج کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ عزت جاتی نہیں، وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تم ڈھونڈ رہے ہو عزت وہاں پر، اے مسلمانوں عزت مصطفیٰ کریم سے وابستگی میں ہے۔ تم نے اگر حقیر سمجھا سنتوں کو تو کافر ہو جاؤ، دین سے تمہارا تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ بے شک تم جس چیز کو ہلکا سمجھتے ہو یہی تمہاری عزت کی چیز تھی۔ کیا کہنا تم ہے؟ اگر سوچتے ہو کہ داڑھی نکال کر کے میں چند لوگوں میں ماڈرن تصور کیا جاؤں گا، کچھ نہیں، کون عزت دے رہا ہے؟ وہ تم سے زیادہ سمارٹ بننے کی اور کوئی کوشش کرے گا؟ تم کپڑے آدھے پھاڑ کر پہن رہے، تمہارے مقابلے میں کوئی پورے پھاڑ کر پہنے گا۔ وہاں تو کمپٹیشن ہے۔ بالکل تم نے یہ سوچا کہ یہ چہرے بدل لیں گے، کپڑے بدل لیں گے تو عزت مل جائے گی، لوگ مجھے ماڈرن کہیں گے، پوش کہیں گے، بڑا آدمی کہیں گے۔ کب تک بڑا آدمی کہیں گے؟ کیا کہیں؟ کب تک کہیں گے؟ ایک دن تو تیری موت آنی ہے، بے شک آنکھیں بند ہونی ہے۔ اور یہی وہ دنیا جس کے لیے تو اپنے آپ کو بدلا تھا، اٹھا کر لے جائے گی اور اس قبر میں دفنا آئے گی جہاں تجھے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اتنا اندھیرا۔ اتنے اندھیرے کے اندر تمہیں چھوڑ کر یہی آئیں گے جن کے لیے تم سب بدل گئے تھے۔ 4 لوگوں کو دکھانے کے لیے چہرہ بدلا، کپڑے بدلے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہی تجھے دفن کر کے چلے گئے۔ کوئی 1 گھنٹہ بھی قبر کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، ادھر مٹی دیا ادھر چل پڑا۔ کیا یہ حقیقت نہیں بتا رہا ہوں میں؟ جب تمہارے عزیز رشتہ دار بھی تمہیں تنہا قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تمہاری گھبراہٹ بڑھ جائے گی، لیکن روایتیں بتاتی ہیں اس وقت تمہاری اندھیری قبر میں اجالا لے کر تاجدار مدینہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی اور نہیں آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ جب تمہیں پتا ہے اے سنی مسلمانوں کہ یہاں جتنا بھی بھاگو سامنا تو کرنا ہی ہے، چاہے قبر میں ہو چاہے حشر میں ہو، کیا بات ہے؟ سامنا تو کرنا ہی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو پھر بریلی والے امام کی بات سن لو، انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کیا بات ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حق ہے۔ وہاں تو سب مانیں گے شان دیکھ کر کے، لیکن کمال یہ ہے کہ تو آج مان جا، آج بدل لے اپنے آپ۔ مجھے اس بات کا فخر ہے میرے عزیزوں، آج جو اتنا بڑا مجمع یہاں پر مجھے سننے کو آیا ہے، یقیناً سب کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت موجود ہے۔ سبحان اللہ ظاہر سی بات ہے، سبحان ہمیں سننے کے لیے جو مجمع آتا ہے میں اچھی طرح سے انہیں جانتا ہوں، وہ پھکائی سننے نہیں آتے، وہ میرے مصطفیٰ کی باتیں سننے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرا تعارف جیسے کہ شروع میں ہی میں نے کرایا ہے کہ سب کو پتا ہے ہماری امیج کیا ہے، ہمارا تعارف کیا ہے۔ بہت سارے لوگ بھڑکاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں مولانا بہت بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں۔ میرے عزیزوں کبھی ایسا لگا کہ ہم بھڑکاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم کتوں کو للکارتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہم اپنوں کو نہیں بھڑکاتے، ہم اپنوں کو بھڑکانے کی عادت بھی نہیں رکھ، بھڑکایا ہوتا اب تک پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگا دی جاتی۔ نہیں، اس دیش کی سرزمین سے ہمیں بھی بڑا پیار ہے، حق ہے۔ ہمیں بھی بڑی محبت ہے۔ یہاں اللہ کے اولیاء آرام فرما ہے، یہاں اس زمین کو خون جگر سے سینچا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ بے شک۔ بھڑکانے کی بات تم کرتے ہو، نہیں، بلکہ اس کے بجائے کہو یہ کہ ہم کتوں کو للکارتے ہیں۔ تم اپنے کتوں کے گلوں میں پٹا ڈال لو، ہماری زبان بڑی نرم ہے، ہم بہت سادگی سے بات کرنے کے عادی ہیں،
اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے اخلاق دکھانا بے غیرتی ہے، بے شک بے غیرتی ہے۔ ہماری بیوی کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ماں کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھائے تو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ دنیا ہے جو عورت کے لیے غیرت مند ہے، مسلمان وہ ہے جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے رسول پاک پر جان دینے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم جو بات کرتے ہیں، ہمارا جملہ اگر سخت ہوتا ہے تو صرف اسی بات پر، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ سب تو ٹھیک ٹھاک ہی تو جی رہے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تو تھا۔ اور اگر میرے مصطفیٰ کی شان کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، میں نے 1 سال کے اندر اب دیکھ لیا ہے الحمدللہ۔ کل کو میں ایک چیخ رہا تھا، آج ہر مسجد کا امام پکارے گا، اور امام تو امام انشاءاللہ ہمارے جانے تک اتنا انقلاب مولا ضرور عطا کرے کہ ہماری گلی کا ہر 8 سال کا بچہ بھی ان گستاخوں کے لیے محمد عربی کا شیر ببر بن جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بھاؤ، میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب۔ جو رسول تم سے اتنا قریب ہے تو ڈھونڈنے کی کیا ہے؟ حضور تم سے بہت قریب ہے، تم اگر دور بھاگتے چلے گئے، ادھر ادھر عزتیں ڈھونڈتے رہ گئے تو یہ ناانصافی ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ بتاؤ، یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہمارے عمل کے ساتھ؟ حضور کی اداؤں سے پیار کرو، حضور کے عمل سے پیار کرو۔ دنیا اگر یہ کہتی ہے کہ ماڈرنزم الگ ہے، آج 1400 سال کے بعد تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تو ان سے کہو میرے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ان کی سنتیں ہر زمانے کی سنت ہے، ہر زمانے کا فیشن ہے۔ آج میں امامہ شریف پہن کر کے آیا، میں آپ کے سامنے عصا پکڑ کر کے آیا، میں بوڑھا تو نہیں، لیکن میرے عزیزو، کیا میری عزت میں کوئی کمی آئی؟ کیا یہ امامہ شریف آپ کو دیکھنے میں برا لگا؟ اپنوں کو نہیں لگا، یہ تو اپنے ہیں، اپنے ہیں۔ ایئرپورٹ میں اکثر جگہ پر میں آتا جاتا ہوں، ڈپارٹمنٹ کے بیچارے محبت کرنے والے لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن چیک کرتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں آپ کا یہ لباس بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیا بات ہے، میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جن کا میرے دین سے تعلق نہیں۔ تفتیش کے بعد وہ ایک جملہ کہتے ہیں آپ کا یہ لباس بڑا اچھا لگتا ہے، میں بھی ہنس کر کہتا ہوں میرا اپنا نہیں، یہ مدینے والے کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مدینے والے تاجدار کا ہے، تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ مدینے والے تاجدار کی ادائیں آج بھی پرانی نہیں، آج بھی پرانی نہیں۔ یہ ہر زمانے کا فیشن ہے، ہر زمانے کی جدت ہے، ہر زمانے کی لذت ہے۔ مسلمان کاش اس کو سمجھ جائے۔ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، حضور کی سنتیں کیوں پرانی ہوں گی؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے باپ داداؤں کا کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا۔ 100 سال پہلے کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا۔ 1000 سال پہلے کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا۔ اچھا، کلمہ قرآن مسجدوں میں جاتے ہو، امام صاحب نماز شروع کرتے مغرب عشاء یا فجر میں، جب بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے پیچھے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، امام شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سے۔ ہر نماز میں یہی سنتے آئے۔ آج تک کوئی مقتدی امام کے پیجامے کو تو پوچھتا ضرور ہے کہ پیجامہ لمبا پہنا ہے، ٹوپی ایسی پہنی ہے، ناڑی ایسی ہے، یہ سب تو پوچھتا ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں پوچھا کہ امام صاحب ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھتے ہو؟ اتنے سال سے یہی ایک چیز کیوں پڑھ رہے ہو؟ نیا کچھ بولو، نیا پڑھو۔ نہیں، مسلمان جانتا ہے میرا قرآن، میرا کلمہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، جب جب امام تلاوت کرتا ہے ہر بار سننے کو دلچسپی آتی ہے، مزہ آتا ہے۔ کبھی آج تک پرانا پن محسوس ہوا مسجدوں میں جا کر؟ بلکہ اگر امام دوسرا پڑھنے کی کوشش کرے تو کھینچ دیں گے، وہی پڑھو جو میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہے، وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے۔
दिमाग जब ऐसा बना हुआ है तो जो नबी कुरान लाए, जो नबी ने कलमा दिया, उनका लाया हुआ कलाम और उनका दिया हुआ कलमा जब पुराना नहीं हुआ तो उस नबी के अखलाक पुराने कैसे हो सकते क्या हैं? बात है, उस नबी की सुन्नतें पुरानी कैसी हो सकती हैं? नहीं। क्या बात है। समझने की देर है तुम्हें। जिस दिन तुमने बेदारी का इजहार किया और अपने मोहल्लों में कमेटियां जो बनी हुई ना, नियाज कमेटी, चादर कमेटी, उर्स कमेटी, फतेह कमेटी, काश अखलाक रसूल कमेटी भी हो जाती। नौजवान अगर ये तय कर ले कि हमें जीना है मेरे मुस्तफा के अखलाक पर, क्या बात है। इनकलाब यहीं से आएगा, इनकलाब यहीं से आएगा। क्या कभी इतने बड़े मजमे से तौबा तो बहुत सारे लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उठते भी। मुझे एक जलसा अभी भी याद है, एमपी की सरजमीन पर मैंने सिर्फ नौजवानों से कहा, मीलाद का जलसा था, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, 12वीं शरीफ आने वाली है, मेरे मुस्तफा को क्या हदिया पेश करोगे? सुभान अल्लाह। तुम एक दूसरे के बर्थडे पर गिफ्ट पेश करते हो, हदिये देते हो, अपने नबी को क्या दोगे? मिठाइयां, कपड़े, ये फिजिकल चीजें तो नहीं। हुजूर को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज दो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी नौजवान ने कहा हम 12,000 बार दुरूद पेश करते हैं। किसी ने कहा मैं नमाजों की पाबंदी का वादा हुजूर को तोहफे में। क्या बात है। ये सब चीजें थी, लेकिन मुझे याद है एक बड़ा इनकलाब, मिंबर पर कुछ नौजवान आए कुंवारे और आकर के उन्होंने कहा आपके हाथ पर हम वादा करते हैं, इस मजमे से ऐलान करते हैं कि हुजूर की मीलाद में तोहफा ये कि हम बगैर किसी जहेज के हुजूर की सुन्नत पर शादी करेंगे। सुभान अल्लाह। अगरचे बुरा रस्म हमारे यहाँ बहुत है, बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है लड़कियों के घरों पर, लेकिन यहाँ खड़े होकर के हम ऐलान करते हैं नाम हमारा पहचान लो, इस बुरे रस्म को बदल करके हम मुस्तफा करीम की शरीयत और उनकी सुन्नत को जिंदा करेंगे। क्या बात है। अभी ये सैकड़ों इनकलाब नौजवान खड़े हुए थे। ये इनकलाब है। और अगर हाँ, आसनसोल के नौजवानों में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अभी मौजूद होंगे जिनकी शादियां हो गई, वो दुआ करें, और जिनकी नहीं हुई वो अहद करें। निकाह करेंगे तो हुजूर की सुन्नत पर करेंगे। अपने नबी से अगर मोहब्बत करते हो, जब जान देने की बात करते हो तो कुछ गुनाह छोड़ने की बात क्यों नहीं करते? कुछ आदतें छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज मैं तुमसे चंद चीजें पूछता हूं। देखो कुरान कहता है नबी तुमसे जानों से ज्यादा करीब है, हमारी फिक्र करने वाला सबसे ज्यादा हमारा रसूल है। तुम्हें पता है, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है नौजवानों, तुम जिनको अपना मसीहा समझ बैठे हो ये हकीकत में डाकू हैं। ये दुनिया तुम्हारे लूट मार की मुंतजिर है। हमारी बच्चियां भी, मेरा मैसेज पहुंचता है तो पहुंचाओ, जो ये समझती है कि उनकी आजादी की बात करते हैं, हकीकत में वो आजादी नहीं देना चाहते, वो तुम्हारे जिस्म के मुतलाशी, वो हवस परस्त हैं। हमने कहीं एक हिकायत पढ़ी थी कि भेड़िए जो है, भेड़िए जानते हैं, अब भेड़ियों ने ये बाहर आकर के ऐलान करना शुरू किया कि बकरियों को आजादी दे दो, बकरियों को आजादी दे दो। अरे भेड़िया तो बकरी को खाता है, लेकिन बकरियों की हिमायत में नारे लग रहे हैं। सेम आज की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। भेड़िए आए हैं मोहल्ले में और नारे लगा रहे हैं बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो। और चंद बकरियां जब भेड़ियों को नारा लगाते हुए सुनी तो उनको लगा कितने अच्छे भेड़िए हमारी इज्जत की बात कर रहे हैं, हमारी हिमायत, आजादी होना चाहिए, सही बात है। सब बकरियां मिलकर के कहने लगी हमको भी आजादी चाहिए, आजादी। देखो भेड़िए जो है हमारी हिमायत में गलियों में निकले, बैनर निकाले, पोस्टर निकाले, हाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वुमेन्स राइट्स के मुतालिक। तो जो बूढ़ी बकरियां थी उन्होंने समझाया, कहा कि ए बच्चियों, आजादी नहीं है ये अच्छी चीज नहीं, तुम्हारी इज्जत मालिक के घर में ही सलामत है, यहीं रहो, जो हमारा मालिक है वो हमारी देखभाल अच्छी कर रहा है, बाहर जाओगी आजादी, ये भेड़िए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहा बूढ़ी बकरियों को इन सबों ने गालियां दी कि ये अम्मा पुरानी बातें करती हैं, तुम्हारा दौर और था, हमारा दौर और है, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए।
اور دھرنے پر بیٹھ گئیں. بکریوں کو مالک نے آزاد کر دیا. جاؤ آزادی چاہیے, آزادی چھوڑ دیا. بکریاں سڑکوں پر آئیں اور بھیڑیوں نے جب آزاد دیکھا تو سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا. بکریاں سب مر گئیں. ایک حکایت, یہ کوئی لطیفہ نہیں. سیم سچویشن آج میں اپنی بچیوں کو سمجھاتا ہوں. جو لوگ تمہاری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں, اگر ان کو اتنی ہی تمہاری عزت پیاری ہوتی تو یہ کلبوں میں اور اسٹیجوں پر ننگا لا کر تمہیں کبھی نہیں کھڑا کرتے, تمہیں کئی لوگوں کے بستروں پر جانے پر مجبور نہیں کرتے. یہ حقیقت میں تمہارے جسم کے ننگے پن کے ہوس کے پجاری ہیں. انہیں صرف اور صرف ہوس اپنی پوری کرنی ہے. اسی طرح ہے نوجوانوں, تمہیں جو دنیا کی طرف بلا کر یہ کہتا ہے کہ اس میں آزادی, اس میں فریڈم اور اس میں عزت ہے, یہ در حقیقت تمہیں جانور بنانا چاہتے ہیں. اور کچھ نوجوان بن گئے, کانوں میں بالیاں بھی آ گئی, ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی, سروں میں چوٹیاں آ گئی, کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھاڑ کر پہننے لگے اور اس کو فیشن کہنے لگے. تمہیں عورتوں کی چیزیں دے دی گئی, تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا. کتنے نوجوان ہیں وہ یہ سوچے بغیر سب کرنے لگ گئے. ارے تمہیں نہ مرد بنا رکھا نہ عورت, بیچ کا بنا کر چھوڑ دیا دنیا نے. پھر بھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ابھی فیشن ہے, فیشن ہے, تھکے جا رہے ہو. اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ہمارے درد کو اگر سب سے زیادہ محسوس کرنے والا کوئی ہے, ہمارے غم کو سب سے زیادہ سہنے والا کوئی ہے, وہ میرے آقا مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. خود میرے آقا فرماتے ہیں, میرے امت کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے کوئی دنیا میں اس طرح؟ ایک روایت سنو, توجہ ادھر توجہ. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا, سنو اے مسلمانوں, ملک الموت حجرے میں داخل ہو گئے, اجازت لے کر آئے. یہ آخری دن تھا میرے آقا کا, نزع کا وقت چل رہا ہے. نزع اور سکرات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس وقت آدمی اپنی ماں بہنوں کو اور بھائی باپ کو نہیں پہچانتا. سکرات کے وقت تو آدمی کو اپنا نام تک یاد نہیں رہ جاتا. بڑی سخت حالت کا نام ہے سکرات. اچھے لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں, نہیں یاد رہتا. نبی مکرم شہنشاہ دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. ملک الموت آئے اجازت لے کر روح قبض کرنے کے لیے. تب جانتے ہیں میرے نبی نے سب سے پہلے سوال کیا کیا اسرائیل سے؟ اے ملک الموت, یہ نزع اور یہ سکرات کی جو تکلیف ہے بہت سخت ہے, ذرا یہ بتاؤ کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ اللہ, یہ تکلیف کیا میری امت کو بھی آئے گی؟ کون ہے جو ہمارے سکرات کی تکلیف کو بھی اپنے نزع کے وقت یاد کر رہا ہو؟ اپنے نزع کے وقت. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اے سنی نوجوانوں, سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے وہ نبی پاک کی ذات ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر بے تحاشا روتے رہے, کس کے لیے روتے رہے؟ امت کے لیے. رب ہب لی امتی, رب اغفر لی امتی. طائف میں پتھر کھا کر کے بھی دعا کرتے رہے, مولا میری امت مجھے نہیں پہچانتی, انہیں معاف کر دے. وہ نبی پاک جو معراج کے سفر میں جا کر کے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب کی منزل, اس سے زیادہ قرب کی منزل پوری دنیا میں کسی کو دی گئی نہیں اور نہ ہی دی جائے گی. اس وقت بھی میرا رسول اپنے رب سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو یہ ہے کہ اے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے. سبحان اللہ. کون ہے جو ہماری فکر کرے گا؟ جانتے ہیں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں, کہاں ڈھونڈوں؟ جانتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھنا حوض کوثر پر ملوں گا. میرے امتی پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے, اپنے ہاتھ سے پانی بھر بھر کر میں اپنی امتیوں کو پلا رہا ہوں گا. وہاں پر بھی امت کی فکر ہے. یا پھر حضور فرماتے ہیں اگر وہاں نہیں ملا, میزان عمل پر دیکھنا جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی,
میں اپنے امتیوں کے اچھائیاں اور نیکیوں کے پلے کو بھاری کر رہا ہوں گا، وہاں مجھے دیکھ لینا، وہاں مل جاؤں گا، اور اگر وہاں نہیں ملا تو پل صراط پر دیکھ لینا، جو جہنم کے اوپر کا برج ہے، میں اپنے امتیوں کو وہاں سے آسانی سے گزار رہا ہوں گا۔ محشر کے دن بھی میرے آقا ہمیں فراموش نہیں کر رہے۔ ایک اور حدیث ہے، سنو ایک اور حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی، وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں مجھے بتاؤ، جو دنیا میں ہمیں نہ فراموش کرے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں رکھا گیا، قبر میں اتارنے والے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، حضور کے لب ہل رہے تھے، ہم نے کان لگا کر کے سنا تو نبی پاک یہ کہہ رہے تھے رب حب لی امتی، رب غفر لی امتی، اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے، میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ اب سنو، جو اپنی قبر میں نہ بھولے، حشر میں نہ بھولے، اے امت کے غیور نوجوانوں، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اس نبی کو تم یہاں بھول گئے؟ اس نبی کو تم یہاں بھول بیٹھے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، ہمیں سب سے زیادہ پیار کرنے والا آمینہ کا لال ہے، ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات مدینے کے تاجدار کی ہے۔ وہ گنبد خضرا کے مکی کی کیفیت تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ جب تم مصیبت میں مبتلا ہو تو آقا بے قرار ہوتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے، مولا میری امت کو اس قسم پرسی سے نکال دے، اس مصیبت سے آزاد کر دے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ امت اس طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ وہ رسول آج بھی اپنا در دولت کھولے ہوئے ہے، آج بھی وہ اپنا دربار کھلا رکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لب واں ہیں، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کیا بات ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے ایک بات، حضرت ابو حفص سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن جس شخص کا انتقال ہوا مرتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا، گدھے کی شکل ہو گئی، جانور کی طرح چہرہ بن گیا۔ کسی کے گھر میں کوئی باپ مرا ہو اور چہرہ جانور کی طرح ہو جائے، کیا وہ دکھا سکے گا دوسروں کو میت؟ بیٹے نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، رونے لگ گیا کہ کیا ہو گیا میرے باپ کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ گھر والوں کو معلوم تھا، باہر کسی کو نہیں معلوم۔ روتے بیٹا اب کیا کریں؟ بیٹے نے یہ سوچا کہ گھر میں یہ گڑا کھودوں گا اور یہیں پر باپ کو دفن کر دوں گا، بتاؤں گا نہیں، کیونکہ عزت کا سوال ہے، کوئی دیکھے گا اس کا باپ جانور کی طرح ہو گیا، مرنے کے وقت کیا کہے گی دنیا۔ روتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے، ان کے چہرے پر چادر پڑی تھی۔ اس نے دیکھا ہی نہیں، سارے دروازے بند تھے، اچانک دروازے سے ایک بزرگ آئے، سیدھے اس میت کی طرف گئے، چادر ہٹایا، میت کے چہرے کے اوپر سے ہاتھ رکھا، دعا کی، پھر چادر ڈال دی۔ یہ نوجوان جو بیٹا بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھ رہا تھا اس بزرگ کو آتے ہوئے اور پھر یہ کرتے ہوئے، پھر وہ بزرگ اس کے پاس آئے، کہا پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ یہ چہرہ اٹھائے بغیر کہتا میں جانتا نہیں آپ کون ہیں، کیسے آ گئے، لیکن آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اب میرے باپ کے چہرے کو تو دیکھو، میرا باپ مرا ہے، چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، اس بات کے غم میں رو رہا ہوں۔ آئے ہوئے بزرگ نے کہا اٹھ جا، دیکھ تیرے باپ کا چہرہ سلامت ہے۔ وہ گیا، جا کر دیکھتا ہے چادر ہٹا کر باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، خوبصورت ہے، کچھ نہیں بدلا۔ خوشی کے مارے رونے لگ گیا
اور یہ بزرگ گھر سے نکل ہی رہے تھے, دروازے تک پہنچے تھے, دوڑتا ہوا آیا اور اس بزرگ کا دامن پکڑ لیا, پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے, آپ کیسے میرے گھر پر آئے, یہ کیسی رحمت؟ آئے ہوئے نورانی بزرگ نے پلٹ کر کہا انا محمد رسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. بات یہ تھی, سن, تیرا باپ ایک گناہ میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا, ایک برائی تھی وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا, میں چھپا دوں گا, لیکن جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا. لیکن اے شخص, اے لڑکے, تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی, توجہ, اچھائی کیا ہے؟ ہماری موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے, توجہ, موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی ایک خطا تھی جس سے مولا ناراض تھا, لیکن ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. اس کا درود جو فرشتے مجھ تک پہنچاتے تھے وہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا, وہ بندہ جو آپ پر 100 بار درود پڑھتا تھا روزانہ, اس کا چہرہ اللہ نے غضب سے بدل دیا. حضور فرماتے میں وہیں سے اٹھا اور تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا, بدلا تو ضرور تھا لیکن میں نے ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم, یہ مجھ پر درود پڑھنے والا چہرہ ہے اور میں نے ہاتھ رکھا ہے, میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے اور میرے اس غلام کے چہرے کو حسن میں بدل دے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ, اس کے چہرے کو ہم چمکدار بنا دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے موت کے وقت بھی تشریف لائے. یہ واقعہ صرف اسے لیے عرض کیا اے سنی مسلمانوں, جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, اگر دنیا میں کسی کی غلامی کرتے کرتے تمہیں 25 سال لگ گئے, کسی کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے 20 سال لگ گئے, مرنے کے وقت پکارنا اپنے لیڈروں کو میں مر رہا ہوں آ جاؤ, میرا چہرہ بدلے تو تم بدل دینا, میں جا رہا ہوں قبر میں, منکر نکیر آئے تو بچا لینا, یہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا, کوئی تمہارا چہرہ نہیں بدل سکے گا. لیکن ایک بات کا یقین ہے, اگر میں مرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو پکاروں یا رسول اللہ میں مر رہا ہوں, میرے موت کے بعد تشریف لانا, تو پھر میرے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک مرد کلندر, مجاہد اسلام, وارث علوم اعلیٰ, حضرت جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی کی وفات کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. وفات کے بعد 48 گھنٹے ہو گئے تھے, 48 گھنٹے کے بعد جب جسم لے جایا جا رہا تھا, ارے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد باڈی پھولنے لگ جاتی ہے, سکڑنے لگ جاتی ہے, یا ادھر ادھر سے پانی بہنے لگ جاتا ہے. میں نے 48 گھنٹے کے بعد اس تاج الشریعہ کو دیکھا, میں جنازے میں حاضر رہا, اور جنازے میں نہیں بلکہ جسم پاک پکڑ کر حاضر رہا. قبر پر جانے تک جسم کو جیسے پکڑا جاتا تھا, زندگی میں جس طرح کی جسم میں نرمی تھی ویسے ہی وفات کے بعد بھی نرمی نظر آتی تھی. وہ جسم تر و تازہ تھا, اسی طرح چمکدار تھا. وہ کیوں تھا میں آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ اس تاج الشریعہ نے اپنی وفات سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا, میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا, اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی, اسے زندگی ملی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قریہ قریہ. میرے عزیزوں بس مختصر سی بات سمیٹتا ہوں, جو زندگانی تمہیں اللہ نے دی ہے باقی آج یہ ارادہ کر لو, آج یہ ارادہ کر لو جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے سنتوں پر جئیں گے. ایک بھی نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کر لیا ہمارا جلسہ وصول ہو گیا, ہماری رات قبول ہے, ایک بھی گناہوں سے توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو سنیں گے میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے, کلام قرآن کلام ربانی سنیں گے,
انشاءاللہ بس ایک بھی کھڑا ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو اور اس کے صدقے میں مولا کریم. بیٹھو بیٹھو بیٹھو, مجھے پتا ہے پورا مجمع کھڑا ہوگا کیونکہ ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے, ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے. اور مجھے پتا ہے دنیا آج اسی بات سے تو لرزاں ہے, اسی بات سے خوفزدہ ہے کہ کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے. ہاں, کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے. اسی لیے دنیا تمہیں نشہ دے دے کر کے سلاتی ہے. بہت زیادہ تمہارے محلوں میں نشہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جتنا نشہ کر کے سوتے رہیں ہم جاگتے رہیں. جس دن یہ نشہ چھوڑ دے گا ہماری نیندیں حرام کر دے گا, ہمارا سکون غارت ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار, آج پھر دنیا کو یہ بتانے کا وقت ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. آج کے پورے اس مجمع کو میں اختتام پر لاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں اب یہ عہد کرتا ہوں, سب میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں, انہیں مالک و مختار مانتے ہیں, ہم سب کا آقا و مولا مانتے ہیں, ہم سب کی جانوں کا مالک مانتے ہیں. آؤ اس نبی رحمت کو گواہ بنا کر اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہم نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی, عیاشیاں بہت کی, لیکن اب جئیں گے تو اس وعدے کے ساتھ کہ دوسروں کی غیروں کی نتو کھیروں کی بات نہیں کریں گے. یا رسول اللہ, اب بات کریں گے تو یہ کہیں گے دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. لوا کے تلے, لوا کے تلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے. یا رسول اللہ, ہم سب کی زبان تمہارے لیے, ہم سب کی زبان تمہارے لیے, ہم سب کی زبان تمہارے لیے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
برادران اسلام